أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. ऐसे बुलंद हाथ है ज़हरा के लाल के, ऐसे बुलंद हाथ है ज़हरा के लाल के, रखा हो जैसे अर्शे बरी संभाल के। ऐसे बुलंद हाथ है ज़हरा के लाल के, रखा हो जैसे अर्शे बरी संभाल के। और दुनिया में वफा की कोई ऐसी मिसाल है, प्यासा खड़ा है मश्क में दरिया को डाल के।
پیاسا کھڑا ہے مشق میں دریا کو ڈال کے، اور عباس با وفا تیرے گھوڑے کے پاؤں سے دریا کے منہ پہ مارا ہے پانی اچھال کے، دریا کے منہ پہ مارا ہے پانی اچھال کے۔ آئیے حضرات میں گزار ہوں جناب موجز صاحب کی کہ آپ ممبر پہ آئیں اور اپنے زرین خیالات سے نوازیں۔ ایک مطلع دو تین شعر بطور خاص، ایک بہت بلند نعرہ صلوات۔ ایک مصرع تھا کہ حسین آئے زمانے میں روشنی ہوگی، ایک مطلع دو تین شعر۔ ثنائے شہ ہے مکمل نہ یہ کبھی ہوگی، ثنائے شہ ہے مکمل نہ یہ کبھی ہوگی، ثنائے شہ ہے مکمل نہ یہ کبھی ہوگی، وہیں سے بات چلے گی جہاں رکی ہوگی، وہیں سے بات چلے گی جہاں رکی ہوگی۔ اور یہ شعر بطور خاص دیکھیے حضرات کہ چمک رہے ہیں ستارے جو آسمانوں پر، چمک رہے ہیں ستارے جو آسمانوں پر، کسی نے شاہ کی نالین جھاڑ دی ہوگی، کسی نے شاہ کی نالین جھاڑ دی ہوگی۔ اور یہ بھی شعر حضرات کہ نہیں دیا ہے یہ اکبر نے حسن یوسف کو، نہیں دیا ہے یہ اکبر نے حسن یوسف کو، دعائے نور تیرے جون نے پڑھی ہوگی، دعائے نور تیرے جون نے پڑھی ہوگی۔ اور یہ آخری شعر کہ یہ کربلا ہے یہاں بات تو نہیں ہوگی، یہ کربلا ہے یہاں بات تو نہیں ہوگی، یہاں چراغ بجھیں گے تو روشنی ہوگی، یہاں چراغ بجھیں گے تو روشنی ہوگی۔ بہت بلند نعرہ صلوات۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب مولانا موجز عباس صاحب جو کہ بہترین اشعار سماعت فرما رہے تھے۔ چند اشعار
عرض کرتا ہوں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کیا کہ ہنسے جو ظلم پا وہ بے زبان میرا ہے، کہ ہنسے جو ظلم پا وہ بے زبان میرا ہے، جو توڑے سینے سے برچھی جوان میرا ہے، کہ ہنسے جو ظلم پا وہ بے زبان میرا ہے اور جو توڑے سینے سے برچھی جوان میرا ہے۔ تو امام جتنے ہیں سب میرے خاندان میں ہیں، ارے جہاں میں سب سے بڑا خاندان میرا ہے۔ امام جتنے ہیں سب میرے خاندان میں ہیں، جہاں میں سب سے بڑا خاندان میرا ہے۔ حضرات ایک صلوات پڑھیں باواز بلند ترین۔ یہ اشعار بھی خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا۔ عرض کرتا ہوں کہ پھول سے ہیں جسم، چوتھے امام کی مناسبت سے ہیں کہ پھول سے ہیں جسم لیکن حوصلے فولاد سے، پھول سے ہیں جسم لیکن حوصلے فولاد سے، یہ علی کے لال ہیں ڈرتے نہیں تعداد سے، کہ پھول سے ہیں جسم لیکن حوصلے فولاد سے، یہ علی کے لال ہیں ڈرتے نہیں تعداد سے۔ تو مقصد حق بیڑیوں میں قید ہو سکتا نہیں، مقصد حق بیڑیوں میں قید ہو سکتا نہیں، یہ سبق ہم کو ملا ہے سید سجاد سے۔ مقصد حق بیڑیوں میں قید ہو سکتا نہیں، یہ سبق ہم کو ملا ہے سید سجاد سے، کہ پھول سے ہیں جسم لیکن حوصلے فولاد سے، یہ علی کے لال ہیں ڈرتے نہیں تعداد سے، مقصد حق بیڑیوں میں قید ہو سکتا نہیں، یہ سبق ہم کو ملا ہے سید سجاد سے۔ لا فتح الا علی سے بات ثابت ہو گئی، ارے کوئی جیتا ہی نہیں جبریل کے استاد سے۔ لا فتح الا علی سے بات ثابت ہو گئی، کوئی جیتا ہی نہیں جبریل کے استاد سے۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد علیہ محمد۔ کہ لا فتح الا علی سے بات ثابت ہو گئی، کوئی جیتا ہی نہیں جبریل کے استاد سے۔ یہ مصرع خاص طور سے سماعت فرمائیں گے کہ پھول سے ہیں جسم لیکن حوصلے فولاد سے، یہ علی کے لال ہیں ڈرتے نہیں تعداد سے، مقصد حق بیڑیوں میں قید ہو سکتا نہیں، یہ سبق ہم کو ملا ہے سید سجاد سے۔ لا فتح الا علی سے بات ثابت ہو گئی، کوئی جیتا ہی نہیں جبریل کے استاد سے۔ ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، حبیب ابن مظاہر کی قسم، کہ ہم حسینی ہیں حبیب ابن مظاہر کی قسم، ارے دوستی کرتے ہیں اچھی نسل کے افراد سے۔ ہم حسینی ہیں حبیب ابن مظاہر کی قسم، دوستی کرتے ہیں اچھی نسل کے افراد سے، اور جس کو اصغر کے تبسم ہی نے گونگا کر دیا، ارے کیسے بیعت مانگتا وہ سید سجاد سے۔ آئیے حضرات، میں انہی مصروں کے ساتھ ساتھ انہی مصروں کے زیر سایہ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید مخاطب علی خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے خطابت کو مومنین کی درگاہ منور فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ قبلہ کے استقبال میں بآواز بلند ترین صلوات پڑھیں۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانیان مجلس کے جو مرحومین ہیں ان کی ارواح کو بخش دیں۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی وقوله الحق هل يستوي الذين يعلمون والذین لا يعلمون صلوات پر محمد وعلیہ جس موضوع کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا وہ ہے علم. چونکہ حوزہ علمیہ میں آیا ہوں تو ہم نے اس موضوع کو منتخب کیا. خدا بند عالم کا ارشاد ہے کہ آیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ استفہام انکاری ہے. یعنی اس میں خدا بند عالم یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ دیکھو عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ عالم افضل ہے اور جاہل مفضول ہے. یعنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. انسان کی سرشت میں، انسان کی فطرت میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی ہمارے برابر نہ آنے پاوے یا ہم سے کوئی بڑھنے نہ پاوے آگے. یعنی سب سے آگے ہم رہیں، ہمارے برابر کوئی نہ رہے، یا تو ہم سے نیچے رہے. یہ چیزیں پائی جاتی ہیں انسان کی فطرت میں، انسان کی جبلت میں یہ تمام چیزیں ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ ہمارا جھنڈا سب سے زیادہ اوپر رہے. اور یہ چاہیے بھی کہ انسان چاہے کہ سب سے زیادہ رہے. فطرت میں خداوند عالم نے اگر یہ چیز رکھی ہے تو یہ خامخواہ نہیں ہے، لیکن یہ سمجھے کہ کون وہ چیز ہے جو واقعی فضیلت کا باعث ہے. تو خداوند عالم نے کہا کہ علم فضیلت کا باعث ہے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے ہیں. تو جو فرما رہے ہیں تو علم کی بڑی افضلیت ہے. علم کی وہ حیثیت ہے کہ کسی چیز کی حیثیت نہیں ہے. جیسا کہ امام فرما رہے ہیں اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ علم حاصل کرنا کتنی بڑی سعادت ہے تو لوگ اس کے لیے اپنے خون کو بہانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن چونکہ جانتے نہیں کہ یہ سعادت کتنی بڑی ہے تو جو فرما رہے ہیں آپ. تو علم ایک بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی کامیابی انسان کے لیے ہے. علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم کمائے کو سلطان بنا دیتا ہے. علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے. علم بہت اچھی چیز ہے لیکن تزکیے کے ساتھ ہو. اگر وہ علم تزکیے کے ساتھ ہے تبھی مفید ہے، وإلا کسی بدماش کے ہاتھ میں چاقو دے دینے کے برابر ہے کہ جب کبھی چاہے کسی پہ حملہ کر دے. لیکن اگر تقوی کے ساتھ علم ہے، تزکیے کے ساتھ علم ہے، جیسا کہ پیغمبر اکرم کا منصب ہی یہی ہے کہ تعلیم و تربیت کرنا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. پیغمبر کو بھیجا گیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، جاہلوں میں رسول بنا کر بھیجا گیا. یتلو علیہم آیاتہ، انہی میں سے تاکہ آیات خدا کی وہ تلاوت کریں. وَيُذَكِّيهِمْ، تزکیہ کریں، یعنی تزکیہ پہلے ہے.
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یعنی پہلے تزکیہ کرے اس کے بعد تعلیم انسان کو دے، اس لیے کہ جو بغیر تزکیے کے علم ہوتا ہے وہ بہت خطرناک علم ہوا کرتا ہے۔ اور جو فرمائیے گا علم ایک نور ہے دیدان محترم، العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم ایک نور ہے، جو حقیقی علم ہے وہ نور ہے، وہ بہت زیادہ تعلیم و تعلم سے نہیں آتا ہے بلکہ وہ تزکیہ ہی سے آتا ہے۔ اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، یعنی تقوی آپ حاصل کریے، خداوند عالم آپ کو علم دیتا رہے گا۔ اس لیے کہ ہم نے قوم میں دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو کہ بہت سارے لوگ 10-20 سال وہاں پر رہے لیکن کسی خاص مقام تک نہیں پہنچے، لیکن بہت سارے لوگوں کو دیکھا وہ 2-4 سال رہے، اب بہت جلدی انہوں نے میدان کو سر کر لیا اور علم کے بڑے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ یہ کون سی چیز تھی؟ یہ تزکیہ تھا۔ العلم نور، اگر ظرف انسان کا نورانی ہے تو خداوند عالم بہت جلدی انسان کے قلب میں علم کو ڈال دیتا ہے، بہت جلدی۔ لیکن اگر ظرف انسان کا نورانی نہیں ہے اور اس میں کسی قسم کی کمی ہے تو علم آسانی سے انسان کے پاس نہیں آتا ہے۔ توجہ فرمائیے، یہ ایک نور ہے، ظرف کو نورانی رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے قلب کو نورانی نہ رکھا، ہم نے غیبت، حسد، جھوٹ، مکاری، تہمت، دنیا بھر کے لشکر جہل سے اگر اسے سوراخ کر دیا تو یہ علم آپ ڈالتے رہیں گے، وہ اس میں سے نکلتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے ظرف کو آمادہ رکھا ہے تو خداوند عالم علم کا سمندر عطا کر دے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ خداوند عالم مبدأ فیاض ہے، اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو زیادہ سے زیادہ عطا کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان میں قابلیت ہو، ان میں ظرفیت ہو۔ ظرفیت بڑھتی جائے گی، علم ملتا جائے گا، اور علم ہی کے ذریعے سے بشر کو خداوند عالم نے ممتاز بنایا ہے۔ خداوند عالم نے اگر کسی چیز کے ذریعے سے کسی کو ممتاز بنایا ہے یا سعادت دی ہے تو اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ سعادت اس کے لیے دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہے۔ لیکن اس عالم مادہ میں ہم لوگ سعادت ایسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ جو مادی سعادتیں ہیں، جب انسان مرتا ہے تو یہ سعادتیں اس کے ساتھ دفن ہو جایا کرتی ہیں۔ لیکن خداوند عالم اگر کسی کے ذریعے سے انسان کو ممتاز بناتا ہے، سعادت دیتا ہے، تو وہ دنیا میں بھی سعید رہتا ہے اور آخرت میں بھی سعید رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو یہ امتیاز انسان چاہتا ہے کہ ہمارا قائم ہو جائے، چاہے مال و منال کے ذریعے سے، چاہے حسن و جمال کے ذریعے سے، کسی طریقے سے ہمارا جھنڈا سب سے زیادہ اوپر رہے۔ تو خداوند عالم نے یہ فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو سب سے بلند رہو، یعنی سب سے برتر رہو، تو آپ جان لیں کہ عالم افضل ہے اور جاہل مفضول ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں یعنی مساوات دونوں میں نہیں ہے یہیں پر، تو ایک علم کے لیے اور ایک بصیرت کے لیے بھی فرمایا هل يستوي العامى والبصير، آیا وہ کہ جس کے پاس بصیرت ہے اور جو بے بصیرت ہے، یعنی ظاہری طور پر اس کے پاس آنکھیں ہیں لیکن انہیں دکھائی نہیں دیتا ہے، دونوں برابر ہو جائیں گے؟ یہ تیسری جگہ پر آئیے آپ کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی معیار سعادت دیکھیے کیا چیزیں خداوند عالم نے رکھی ہیں۔ ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ اگر اس کے ذریعے سے انسان ممتاز ہوتا ہے تو دنیا میں بھی ممتاز ہے اور آخرت میں بھی ممتاز ہے۔ میں قم المقدسہ میں گیا، مدرسہ امام خمینی میں، تو وہاں پر گرمی کی چھٹی میں لے کے گئے، ایک جگہ کرمجگان ہے، وہاں پر 50 کلومیٹر فاصلے پر قم سے ہے۔ تو قم میں بہت زیادہ گرمی تھی، جس طریقے سے گرمی کے موسم میں ہمارے یہاں بھی لے جایا کرتے ہیں بعض مدارس، حوضے ٹھنڈی جگہوں پر لے جایا کرتے ہیں، کشمیر مثلا لے گئے، نینی تال لے گئے، ویسے کرمجگان بچوں کو گرمی کے موسم میں لے گئے۔ لیکن بہت زیادہ فاصلہ وہاں سے قم کا نہیں تھا، 50 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ لیکن جب وہاں پر پہنچے تو عالم یہ ہے
کہ قم المقدسہ میں بہت زیادہ گرمی، لیکن وہاں کا عالم یہ ہے کہ ٹھنڈک کتنا فاصلہ 50 کلومیٹر، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں وہاں پر ہریالیاں چھائی ہوئی ہیں، بہترین اشجار، انار، پیڑ لگے ہوئے ہیں، اخروٹ کے، انگور کے، انار کے، مختلف پھلوں کے، اور بالکل ہریالی، 4-5 کلومیٹر کا ایریا بالکل سرسبز ہے۔ آخر بھائی یہ کیوں ہے؟ اسی کے بغل ہی میں دوسرے علاقے ہیں، ایسا کیوں نہیں ہے؟ تو کہا کہ یہاں پر ایک چشمہ ہے، جاری ہے، جو ادھر سے آتا ہے، اس کی برکت یہ ہے کہ اس نے 4-5 کلومیٹر رینج کو بالکل سرسبز بنا دیا ہے۔ وہ چشمہ ادھر سے گزرتا ہے، جس کا کام یہ ہے کہ اس پانی کے ذریعے سے 4-5 کلومیٹر کا علاقہ بالکل دوسرے علاقوں سے ممتاز ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کو اگر کسی چیز نے ممتاز بنایا تو پانی نے ممتاز بنایا، یعنی اگر کہیں پر پانی چلا جائے تو وہ اس چیز کو ممتاز بنا دیتی ہے، اور اگر پانی بند کر لے خداوند عالم تو انسان کھانے بغیر مر سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اول العلم معرفت الجبار، پہلا علم کا زینہ یہ ہے کہ انسان خداوند عالم کی معرفت رکھتا ہو۔ لہذا ایک آیت ہے معرفت خداوند عالم پر، جس کو آپ کی خدمت پر پہلے میں ذکر کر دوں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء ماء، خداوند عالم آسمان سے بارش کو نازل کرتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، جس کے ذریعے سے خداوند عالم اس مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مردہ زمین کس چیز سے زندہ ہوتی ہے؟ پانی کے ذریعے سے۔ جس طریقے سے مردہ زمین کو زندہ کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے کہ اس پر پانی برس جائے، اسی طریقے سے انسان کے قلب کو زندہ کرنے کے لیے علم کے بارش کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یا اللہ۔ تو زمین کس چیز سے زندہ ہوتی ہے؟ پانی سے۔ انسان کس چیز سے زندہ ہوتا ہے؟ علم کے ذریعے سے۔ اگر انسان کے پاس علم نہ ہو تو مردے کے مانند ہے۔ طالب علم بین الجہال کالحی بین الاموات، طالب علم جہلا کے درمیان میں ایسے ہی ہے کہ جیسے زندہ مردے کے درمیان میں ہے، زندہ مردے کے درمیان میں ہے۔ یعنی علم کا یہ امتیاز ہے۔ علم نور ہے عزیزان محترم، اس کا یہ امتیاز ہے خداوند عالم نے جو رکھا ہے۔ تو علم کی وجعل من الماء کل شیء حی، خداوند عالم نے ہر شے کو جو زندگی دی ہے پانی کے ذریعے سے دی ہے، اور بشر کو جو بشر زندگی اسی وقت ہے کہ جب اس کے قلب پر علم کی بارش ہو۔ اگر عالم نہیں ہے تو وہ مردہ ہے۔ قبرستان میں آپ چلے جائیے، بہت سارے لوگ ہیں، لیکن امتیاز وہی رکھتا ہے جو زندہ ہے۔ توجہ فرمائیے گا، تو زندے کا امتیاز بہت زیادہ ہے۔ تو انسان اگر زندہ رہنا چاہتا ہے تو علم کی ضرورت ہے، اور علم کی بڑی اہمیت ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، اگر کسی نے مجھے ایک حرف کی تعلیم دے دی، مجھے سکھا دیا ایک حرف، تو فقط سیرنی عبدا، تو گویا اس نے مجھے اپنا غلام بنا دیا۔ یہ کیا مطلب ہے؟ ایک طرف اس میں علم کی فضیلت پوشیدہ ہے کہ علم کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی کسی کو ایک درس بھی پڑھا دے تو اس لائق بن جاتا ہے کہ اس کا شاگرد اس کا غلام بن جائے۔ تو ایک طرف تو اس میں ایک چیلنج بھی پوشیدہ ہے مولائے کائنات کی طرف سے کہ کائنات میں کوئی ہے کہ جو مجھے ایک حرف کی تعلیم دے، میں اس کا غلام بن جاؤں۔
اور دوسری طرف ایک چیلنج یہ بھی پوشیدہ ہے کہ تم مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، علم کی بڑی فضیلت ہے، علم سے زیادہ کسی چیز کی فضیلت نہیں ہے۔ لیکن کون تھا جو مولا کائنات سے سوال کرتا؟ کسی میں جرت نہیں تھی۔ ایک مرتبہ مجمع میں ایک شخص تھا، وہ کھڑا ہوا، کہا یا علی آپ بتائیے کہ ہم کون ہیں؟ تو مولا کائنات نے چاروں جہت دیکھی، اس کے بعد اوپر اور نیچے دیکھنے کے بعد کہا انت جبرائیل، تم جبرائیل ہو۔ مولا کائنات نے تو کہا یا علی آپ کیسے جواب دے دیتے ہیں اتنی آسانی سے؟ کہا اگر تم سے سوال کیا جائے کہ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں تو کیسے جواب دو گے؟ کہا فوراً بتا دوں گا کہ یہ 5 انگلیاں ہیں۔ کہا یہ ساری کائنات ہمارے لیے ایسے ہی ہے۔ خلیل جبران خلیل دانشمند مسیحی، ایک بڑا مسیحی عالم دین دانشمند، امریکہ میں رہتا تھا، لبنانی، اور وہاں کے لوگ مولا سے بڑی محبت کرنے والے بڑے بڑے علماء گزرے ہوئے ہیں، انہوں نے نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا ہے، وہ جانتے ہیں، علم دوست ہیں۔ خلیل جبران خلیل نے یہ کہا کہ علی کو خداوند عالم نے اپنے زمانے سے پہلے پیدا کر دیا۔ علی کا یہ زمانہ نہیں تھا، آج علم کا زمانہ ہے۔ کاش کہ اس زمانے میں علی آئے ہوتے تو لوگ سمجھتے کہ یہ کیسی شخصیت ہے، کس زمانے میں علی کو بھیج دیا خداوند عالم نے۔ آج کا زمانہ علم کا زمانہ ہے۔ بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو مرنے کے بعد پہچانی جاتی ہیں۔ مولا کائنات نے یہ کہا تھا کہ ہم تو چلے جا رہے ہیں لیکن میرے مرنے کے بعد اسرار کشف ہوں گے، تم مجھے پہچانو گے۔ دنیا میں بھی ایسی بہت ساری شخصیات ہوتی ہیں، جب تک وہ زندہ ہوتی ہیں پہچانی نہیں جاتی، لیکن ان کے مرنے کے بعد پہچانا جاتا ہے کہ ہاں یہ بہت عظیم المرتبت شخصیت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ خداوند عالم نے انہیں اس زمانے میں کیوں پیدا کر دیا؟ انہیں اس زمانے میں پیدا کرنا چاہیے تھا، وہ 1000 سال پہلے کیوں پیدا کر دیا؟ لوگ تو سمجھتے بھی نہیں تھے، ایسے جاہلانہ سوال آپ سے کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں اگر علی ہوتے تو پھر کیا بات تھی؟ جو فرمائیے گا آج کے زمانے میں۔ لیکن ہم خلیل جبران خلیل سے کہیں گے کہ اے خلیل، اگر ابھی 1000 سال گزر جائے تو زمانہ کہاں پر ہوگا؟ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، حتیٰ 100 سال ابھی گزر جائے، علمی ترقی کے کس مرحلے پہ زمانہ ہوگا انسان نہیں درک کر سکتا، نہ معلوم کہاں سے کہاں دنیا پہنچ جائے گی۔ اس وقت کے لوگ بھی آئیں گے تو یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ 100 سال پہلے کا زمانہ وہ زمانہ نہیں تھا کہ جس میں علی آتے، آج کے زمانے میں آتے تو کیا بہتر تھا۔ یعنی زمانے گزرتے رہیں گے، اسرار کشف ہوتے رہیں گے، یہاں تک کہ ہر زمانے کا انسان تمنا کرے گا کہ ہمارے زمانے میں علی ہوتے، اس لیے کہ یہ علم کا زمانہ ہے۔ تو علی جس زمانے میں آ جائیں، ہر زمانہ فوق علی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو علی ما فوق زمان ہے، جس زمانے میں بھی آ جائیں آپ فوقیت رکھتے ہیں۔ تو جو فرما رہے ہیں، تو آپ نے علم کا مرتبہ بتایا کہ علم کا کیا مرتبہ ہے۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مالو فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم يبقى لا يزال، کہ ہم اللہ کے اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے مجھے علم دیا ہے اور اعداء کو مال دیا، اور مال عن قریب فنا ہو جانے والا ہے، لیکن علم کے لیے فنا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد پھر علم کی فضیلت میں کیا کہ لیس الجمال بأسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب۔ اچھے کپڑے پہن لینے سے انسان کے پاس جمال نہیں آ جاتا ہے، بلکہ جمال وہ ہے جو انسان کا علم و ادب میں ہے۔ اگر اس کے پاس علم و ادب نہیں ہے تو لباس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ شیخ سعدی ایک جگہ پر گئے تو وہاں پر گئے تو قاضی القضات وہاں پر تھے، ایک بحث چھڑی ہوئی تھی، تو وہاں پر وہ بھی پہنچے
تو بعض لوگوں نے دیکھا ان کا لباس بہت پرانا پھٹا پرانا لباس، معمولی لباس پہن کے وہاں پر گئے ہوئے ہیں، تو سمجھا معمولی آدمی ہے، ان کو اندر گھسنے نہیں دیا، کہا یہیں پر آپ بیٹھیے، جہاں پر چپل اتاری جاتی وہیں پر شیخ سعدی کو بیٹھا دیا۔ لیکن شیخ سعدی دور سے دیکھ رہے ہیں کہ بحثیں وہاں پر ہو رہی ہیں، علمی ابحاث وہاں پر ہو رہے ہیں، لیکن وہ لوگ نتیجے پر نہیں پہنچ رہے ہیں، یہاں تک کہ اتنی بحث کر رہے ہیں کہ گردن کی رگیں پھول جا رہی ہیں، بہت بحث کر رہے ہیں لیکن نتیجے پر نہیں پہنچ رہے ہیں۔ لیکن ان مسئلے کو بہت دقیق دیکھ رہے تھے، اس مسئلے کو سمجھ رہے تھے، لیکن اپنی زبان کھول نہیں رہے تھے۔ جب دیکھا کہ وہ لوگ نتیجے پر نہیں پہنچ رہے تو ایک مرتبہ کہا کہ اجازت ہے کہ اس سلسلے میں ہم اپنی رائے رکھ دیں، کہا آپ اپنی رائے رکھیے۔ تو ایسی صورت میں شیخ سعدی نے جب اپنی رائے رکھی استدلال کے ساتھ تو لوگوں نے سمجھا ہاں یہ تو بہت بڑا عالم دین ہے۔ تو اس قاضی نے جج نے کہا کہ آئیے آپ ہمارے مقام و منصب پر بیٹھیے اور اپنی ردا ان کے شانے پہ ڈال دی۔ کہا بھئی یہ ہمیں ردا نہیں چاہیے ہے، یہ تکبر کی ردا جسے لوگ رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کپڑے کے ذریعے سے علم نہیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے، اس کے ذریعے سے نہیں، اور نہ یہ مقام منصب چاہیے۔ تو وہاں پر یہ پیغام آپ نے دیا کہ علم انسان کے لباس میں نہیں ہے، انسان کے اخلاق اور ادب میں ہے۔ اگر خدا بند عالم نے انسان کو اخلاق و ادب دیا ہے تو ساری نعمتیں اسے عطا کر دی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی طریقے سے شعر میں کہ لیس الیتیم قد ماتا والدہ، یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کے باپ مر جائیں، بلکہ یتیم کون ہے؟ لیس الیتیم قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب، بلکہ یتیم وہ ہے کہ جس کے پاس علم اور ادب نہ ہو۔ تو علم کی بڑی ارزش اور بڑی اہمیت ہے، اگر دنیا اس کو جان لے تو اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ عزیزان محترم، تو میں نے کہا کہ علم کثرت تعلم سے نہیں آتا ہے کہ بہت زیادہ انسان پڑھ لے وہ چیز آ جائے گی، بلکہ اس کے لیے زمینہ اور مقدمات فراہم کرنے ہوتے ہیں، تزکیہ کرنا ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چند اصطلاحیں یاد کر لی تو ہم عالم ہو گئے۔ مولا کائنات جیسا کہ فرماتے ہیں العلم علمان، علم کی دو قسمیں ہیں، توجہ فرمائیے گا، علم کی دو قسمیں ہیں، متبوع و مسموع۔ ایک علم وہ ہے جو متبوع ہے، ایک علم وہ ہے جو مسموع ہے۔ متبوع ایک ایسے علم کو کہا جاتا ہے جو انسان کی طبیعت اور وجود میں اتر جائے۔ علم مسموع ایک ایسے علم کو کہا جاتا ہے کہ جس میں انسان چند اصطلاحوں کو رٹ لیتا ہے لیکن علم اس کے وجود میں اترا ہوا نہیں رہتا۔ ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جو انسان کے وجود میں اتر نہ جائے۔ ہمارے استاد کہتے تھے ایسی جگہ پر، کہا کہ ایک بطخ ہے، اسے پانی میں آپ ڈالیں، اس کے بدن میں روغن مل دیں، تیل مل دیں، اور اس کے بعد اسے آپ دوڑا دیں، تو جو فرما رہے ہیں اس کو دوڑا دیجئے آپ، وہ چلی جائے تالاب میں اور ہو کے چلی آوے۔ چونکہ روغن اس کے بدن میں ملا ہوا ہے تو ایک قطرہ بھی پانی اس کے بدن میں سرایت نہیں کرے گا۔ اگر آپ دیکھیے کہ بعض لوگ راتوں رات کچھ رٹ لیا اور صبح 20 نمبر لے کے آ گئے تو اس 20 نمبر کی بہت حیثیت نہیں ہے جب تک کہ وہ علم ان کے وجود میں اتر نہ جائے اور اعضاء و جوارح سے وہ چیز ظاہر نہ ہونے لگے۔ اس لیے کہ علم اگر وجود میں اترے گا تو اعضاء و جوارح سے وہ چیز صادر ہونے لگے گی، نکلنے لگے گی۔ تو علم وہ حاصل کرے جو آپ کے وجود میں اتر جائے، چند لفظ یاد کرنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو جو فرمائیے، تو خاص طور پر طلاب ہیں، ابھی آپ کا دل پاک ہے، جوان ہے، آپ کا قلب ابھی پاکیزہ ہے، آپ کے لیے زمینہ ہموار ہے۔ ایسی صورت میں جب قلب پاک ہوتا ہے تو خداوند عالم مبدع فیاض ہے، اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر سمندر سے لاکھوں ٹن پانی نکال دیا جائے تو پانی کم نہیں ہوتا،
خدا بند عالم دینا چاہتا ہے اپنے بندوں کو، زیادہ سے زیادہ دینا چاہتا ہے، لیکن یہ بندہ اسے لینا نہیں چاہتا ہے۔ یعنی اگر زمینے کو ہم فراہم کر دیں تو علم کی بڑی فضیلت ہے، اگر ان فضائل کو انسان درک کرے تو یقیناً اس کے لیے خون بہانے کے لیے انسان تیار ہو جائے گا۔ دمشق میں ایک قبرستان، دہدہ نام کا قبرستان، توجہ فرمائیے گا، وہاں پر ایک خاتون آئیں اور پہنچی تو قبرستان میں جو حفار تھا، گور کن جو قبر کو کھودتا تھا، اس کے پاس پہنچی، کہا کہ یہ قبر آپ کھود دیجئے۔ چنانچہ وہ حفار اس نے ایک قبر کھود دی۔ تھوڑی دیر کے بعد جنازہ آیا تو بہت زیادہ لوگ اس کے ساتھ نہیں تھے، کم لوگ تھے۔ وہ قبر میں داخل ہوا کہ اس جنازے کو قبر میں لے آیا، جیسے قبر کے اندر لے کر گیا وہ قبر کھل گئی اور وہ بہشت سے گویا ملحق ہو گئی، جیسے بہشت کا باغ ہو گئی وہ، اور وہ جنازہ کچھ لوگ آئے اسے لے کے چلے گئے۔ اس نے جب یہ حالت دیکھی تو وہیں غش کھا کے وہ گر گیا۔ ابھی کچھ دن گزرا تھا، جب غش کھا کے وہ گر گیا تو لوگوں نے پوچھا اس سے کہ بھائی کیا ہوا؟ کہا خدا کی قسم میں نے ایسا دیکھا اس میں کہ جب میں نے میت کو اتارا تو 2 گھوڑ سوار آئے اور انہوں نے اس میت کو لی اور لے کے چلے گئے، اور یہ قبر اس کی باغ بن گئی بہشت کی، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا ایک باغ بن گئی۔ تو لوگوں نے کہا شاید اس کو وہم ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ چند مہینہ گزرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر کیا ہوا، وہی خاتون پھر آئی اور حفار کے پاس پہنچی اور اس نے کہا کہ قبر آپ کھودیے۔ جب اس نے قبر کھودا اور جنازہ آیا اور جب اسے داخل کرنے لگا تو پھر یہی حالت اس کی ہوئی، لیکن اس مرتبہ وہ بے ہوش نہیں ہوا۔ دیکھا کہ 2 لوگ آئے ہیں گھڑ سوار، اس کو سوار کیا اور یہ حصہ باغ بن گیا، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا ایک حصہ بن گیا۔ فوراً یہ قبر سے نکلا اور بھاگا کہ اس خاتون کو دیکھیں اور پوچھیں یہ کیسی خاتون ہے جو ایسا جنازہ لے کر آئی۔ بڑی تیزی سے بھاگا تو وہ ملی، کہا بھائی یہ جنازہ اس سے کیا رشتہ آپ کا تھا، یہ کون لوگ تھے؟ کہا بھائی ہم کو اپنی حالت پر چھوڑ دیجئے۔ جب اس نے بہت اصرار کیا کہا یہ میرا بیٹا تھا پہلا والا، کچھ مہینہ پہلے میں نے دفن کرایا تھا، اور یہ دوسرا والا بھی میرا بیٹا ہے۔ کہا وہ پہلا بیٹا کیسا تھا آپ کا، کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ کہا پہلا بیٹا میرا طالب علم تھا اور دوسرا بیٹا ہمارا ان کے مخارج کو پورا کرتا تھا، اس کے خرچ کو دیا کرتا تھا، اس کی ذمہ داری کو پورا کرتا تھا، اس بچے کو پڑھاتا تھا دوسرے بھائی کو۔ تو اس نے جب یہ دیکھا کہا خدا بند عالم نے ان کے ساتھ بہترین معاملہ کیا ہے۔ جیسے قبر میں داخل ہوئے فرشتے آئے اور انہیں لے کے چلے گئے، ان کی قبر بالکل باغ بہشت بن گئی، روضۃ من ریاض الجنہ۔ توجہ فرمانے، جب یہ حالت اس نے دیکھی تو قبرستان سے باہر نکل گیا، حوض علمیہ پہنچا، کہا مجھے پڑھایا جائے۔ دمشق کے ایک حوضے میں پہنچا اور وہاں پر کہا تو لوگوں نے یہ کہا، وہاں کا جو عالم دین تھا وہی راوی بھی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کہا تمہاری عمر 40-45 سال ہو گئی، 50 سال، اب تم پڑھنے کے لیے آئے ہو؟ کہا ہاں ہم پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو کہا پھر خدا کا نام لے کے آپ پڑھائی شروع کر لیے۔ چنانچہ اس نے پڑھنا شروع کیا اور چند ہی سال میں ایک بہت بڑا عالم دین ہو گیا، اور اس نے اپنے پورے خانوادے کو پڑھایا۔ عزیزان محترم، پورے خانوادے کو اس نے پڑھایا اور اس خاندان سے بڑے بڑے علماء نکلے ہیں۔ تو علم کی اہمیت کا ادراک انسان کو نہیں، اگر وہ جانے کہ خدا بند عالم نے اس میں کیا رکھا ہے، وہ درک کرے تو انسان علم کے لیے جائے۔ لہذا کبھی آپ بیٹھیے تو عالم کے پاس ہی بیٹھیے،
جاہل کے پاس کبھی نہ بیٹھیے تاکہ اس سے کچھ سیکھنے کو آپ کو مل جائے. محادثۃ العالم علی المذابل خیر من مجالسۃ الجاہل علی الضراب. عالم دین کے ساتھ کوڑے کرکٹ پر بیٹھنا، پھٹے ہوئے فرش پر بیٹھنا بہتر ہے جاہل کے ساتھ قالین پہ بیٹھنے سے. یہ علم کی فضیلت ہے، بہت زیادہ جو علم کی فضیلت بیان کی ہے. اور اہل بیت کے ہر فرد کو خداوند عالم نے اس نعمت سے نوازا تھا. اہل بیت تو اہل بیت. آصف نے برقیہ کے بارے میں آپ نے سنا کہ انہوں نے تخت بلقیس کو چشم زدن میں منگا لیا تھا. پلک جھپکنے کے پہلے تو امام سے سوال کیا گیا کہ اے امام یہ بتلائیے کہ ومن عندہ علم الکتاب ومن عندہ علم من الکتاب، دونوں میں کتنا فرق ہے؟ جس کے پاس قرآن کریم کا ذرہ برابر علم آ جائے اور جس کے پاس قرآن کریم کا پورا علم ہو، دونوں میں کتنا فرق ہے. تو آپ نے یہ کہا کہ ایک مکھی سمندر میں ڈبکی لگائے اور اس کے پر پہ جو پانی آ جائے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ومن عندہ علم من الکتاب، اسے قرآن کریم کا، کتاب خدا کا ذرہ برابر علم ہے. اور اگر اہل بیت علیہم السلام کا مرتبہ وہ ہے کہ جو ومن عندہ علم الکتاب کے مستاق ہیں، ان کا علم سمندر ہے آصف ابن برقیہ کے مقابلے میں، لہذا ان کا آصف ابن برقیہ سے کوئی مقابلہ بھی نہیں کیا جا سکتا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو خداوند عالم نے اہل بیت کو علم سے نوازا ہے، بہترین علم دیا ہے، اور سب سے زیادہ اور ہر فن میں ماہر. یہ نہ سمجھے تنہا علم ہے، جتنے فنون ہیں وہ بھی آپ کے پاس ہیں. کوئی نعمت الہیہ نہیں ہے جو اہل بیت کے پاس نہیں ہے اور خداوند عالم نے انہیں نہیں دیا. ایک انسان اگر اس زمانے میں آئے اور یہ کہے ہم کمپیوٹر کے بہت بڑے عالم دین ہیں، امام کو کیا پتا کہ یہ کمپیوٹر کیا چیز ہوتی ہے؟ تو خداوند عالم نے انہیں اس سے بھی نوازا ہے. دنیا میں جتنے علوم و فنون ہو سکتے ہیں، جتنی زبانیں ہو سکتی ہیں، سب اہل بیت کو آتی ہیں. ایک مرتبہ حشام بن عبد الملک نے امام محمد باقر علیہ السلام کو اس نے مدینے سے بلایا. مدینے سے آپ آئے تو اب اپنے بیٹے کے ساتھ تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام ساتھ میں تھے. دونوں لوگ جب پہنچے تو اس نے استقبال نہیں کیا، 3 دن تک ملاقات نہیں کی. امام کو بلایا تھا، اس نے توہین کرنا چاہتا تھا امام کی. 3 دن کے بعد ملنے کی اجازت دی. شاید یہ لگتا ہے کہ وہ سوچ رہا تھا کہ کس طریقے سے لوگوں کے درمیان میں ان کی توہین کی جائے. اس کے پاس کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. لہذا اس زمانے میں اس نے تیر اندازی کا مسابقہ کیا اور امام سے کہا کہ آپ بھی آئیے تیر اندازی کریے. امام نے کہا بچپنے میں ہم تیر اندازی کرتے تھے، ابھی ہم تیر اندازی نہیں کرتے ہیں، کافی دن ہو گیا چھوڑے. لیکن اس نے کہا کہ نہیں اب تو آنا پڑے گا. جب اس نے سمجھ لیا کہ کافی دن ہو گیا تیر اندازی چھوڑے ہوئے، تب تو آپ بالکل آئیے. چنانچہ امام پہنچے. جب اس نے مجبور کر دیا تو امام گئے تیر اندازی کرنے کے لیے. اب بڑے بڑے تیر انداز آئے تھے جو تیر اندازی کر رہے تھے. ایسی صورت میں امام بھی پہنچے، تیر اور کمان کو لیا اور تیر کو کمان میں لگایا اور اس طریقے سے مارا کہ جو بالکل جا کے نقطۂ مرکزی پہ جا لگا، نقطۂ مرکزی پر. اور دوسرا تیر مارا تو پھر اسی تیر کے پیچھے جا لگا، تیسرا مارا تو پھر اس کے پیچھے، یہاں تک کہ ایک کے بعد ایک تیر ایک دوسرے کے پیچھے لگتے رہے. 10 تیر ایک کے ساتھ ایک لگتے رہے، بالکل سٹیک، نشانہ بالکل پرفیکٹ نقطۂ مرکزی پر لگتا رہا. لوگ حیرت سے دیکھتے رہے. ایک مرتبہ یہ مبہوت ہو گیا، یہ امام کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن خداوند عالم نے سب کے سامنے انہیں عزیز بنا دیا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
لہذا مبہوت ہو گیا، اس نے فوراً امام کو بلایا اور اپنے بغل میں بیٹھایا، کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم کو تیر اندازی بہت دن چھوڑے ہو گیا ہم کو نہیں آتی ہے، آپ کو بہت اچھی تیر اندازی آتی ہے۔ کہا میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کائنات میں اتنی اچھی تیر اندازی کسی کو آتی ہوگی، کوئی نہیں ہے اس عالم میں۔ اچھا آپ کے بیٹوں کو بھی تیر اندازی آتی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کو؟ کہا ہاں۔ کہا ان کو بھی تیر اندازی آتی ہے، تمام فنون ان کو آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس آیت کو پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ خداوند عالم نے نعمتوں کو ان کے اوپر تمام کر دیا ہے۔ ہم امام کو صحیح طریقے سے پہچانتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کوئی معمولی بشر ہے انسان۔ امام کوئی معمولی شخصیت ہے، شناخت نہیں ہوتی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی متقی پرہیزگار ایک عام انسان ہوگا امام، نہیں، امام کا بڑا مرتبہ ہے دیدان محترم۔ یعنی جنگ صفین میں جب امام پہنچتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں اور قریب ہے کہ جیت لیں جنگ، مالک اشتر بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، قریب ہے کہ معاویہ کو ذبح کر دیں۔ ایسی صورت میں کچھ جاہل لوگ جو امام کی معرفت جن کو نہیں تھی، وہ تلوار لے کے امام کے گردن پہ سوار ہو گئے۔ کہا مالک اشتر کو بلا لیجئے، اس لیے کہ وہاں پر عمرو عاص نے قرآن کو نیزوں پر بلند کر دیا، اس لیے کہ دیکھ رہا تھا کہ اب ہم جنگ ہار رہے ہیں، تو اس نے قرآن کو نیزوں پر بلند کر دیا۔ ایسی صورت میں امام نے یہ کہا کہ تم اس پر بھی تیر باران کر دو، اس لیے کہ یہ کاغذ اور سیاہی سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ان کا ایمان قرآن ہی پر ہوتا تو میری جنگ ان سے کیوں ہوتی؟ لیکن امام کے ساتھ رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود امام کی معرفت نہیں تھی۔ امام سے کہا کہ اب ہمارے درمیان میں کوئی چیز فیصلہ کرے گا تو قرآن، انہیں نہیں معلوم تھا کہ قرآن ناطق ہی تو یہ ہیں کون؟ اس کے بعد امام نے کہا اگر یہ قرآن کو مانتے تو ہماری جنگ ان کے درمیان میں نہیں ہوتی۔ تو بعض لوگوں کو بہت سطحی معرفت ہوتی ہے، امام کی گہری معرفت نہیں ہوتی کہ وہ انسان کامل ہے، خداوند عالم نے اسے ہر قسم کا کمال دے رکھا ہے۔ سوربن یونیورسٹی میں فرانس میں ایک شخص تھا، وہاں پر وہ کہتا ہے کہ ایک کانفرنس ہو رہی تھی، تو ایک شخص نے وہاں پر یہ مطلب پیش کیا کہ شیعہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں ایک شخصیت ہے جو زندہ ہے، ہماری طرح سے ہے، انسان کامل ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان میں رابطہ ہے۔ تو لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یعنی کوئی ایسا شخص بھی ہے اور ایسا مذہب بھی ہے کہ جس کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ ایک انسان ہے اس کائنات میں جو انسان کامل ہے، کہ جس کے ذریعے سے فیوضات الہیہ اس کائنات میں نازل ہوتی ہے۔ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر امام نہ ہو تو یہ زمین و آسمان درہم برہم ہو جائیں، یہ کائنات نہیں رہ جائے گی۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، انہی کے وجود سے تمام مخلوقات کو رزق ملتی ہے، اور کائنات کا ثبات اگر کسی کے ذریعے سے ہے تو انہی کے ذریعے سے ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ لہذا امام کو، انسان کو ہمیشہ حاضر و ناظر سمجھنا چاہیے، چاہے وہ اس کے سامنے موجود ہو یا نہ ہو، لیکن یہ سمجھے کہ حاضر ہے۔ اور شاید اسی لیے زیارتوں میں ہے ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، گویا آپ حاضر ہیں، حاضر کا صیغہ ہم پڑھتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے روضات مقدسہ میں بھی جاتے ہیں تب بھی حاضر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، چاہے یہ دنیا میں ہو ظاہری طور پر یہ نہ ہو، لیکن انہیں ہم حاضر سمجھتے ہیں۔ اور امام کو، انسان کو ہمیشہ حاضر سمجھنا چاہیے۔ اور زمانہ غیبت میں یہ ہے، یہ روایت کہ انسان اس دعا کو ہمیشہ پڑھتا رہے تاکہ اپنے زمانے کے امام کی شناخت اس کو رہے۔ وہ جو فرما رہے ہیں اللہم عرفنی نفسک، اے بار الہ تو اپنی پہچان کروا،
فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف نبیک، اس لیے کہ تجھے اگر نہیں پہنچانا تو تیرے نبی کو نہیں پہچانیں گے. اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک، اس لیے کہ تیرے رسول کو نہیں پہچانیں گے تو تیرے حجت کو نہیں پہچانیں گے. یعنی سب سے پہلے انسان کو خداوند عالم کی معرفت ہونی چاہیے. اس لیے کہ اگر خدا کی معرفت نہیں ہے تو اس کے رسول کی معرفت نہیں ہوگی، اور اگر رسول کی معرفت نہیں ہے تو اس کے امام کی معرفت نہیں ہوگی. اسی لیے جو لوگ امام کو نہیں پہچانتے ہیں وہ غدیر سے ہٹ کے سقیفہ کی طرف جاتے ہیں. یہ سمجھ لیجئے کہ نہ انہوں نے خدا کو پہچانا ہے نہ رسول کو پہچانا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو شناخت اور معرفت کی بہت زیادہ اہمیت ہے دیدان محترم. علم کے ساتھ ساتھ معرفت بہت اہم ہے، ایمان بہت اہم ہے، باور ہونا اس چیز کا بہت اہم ہے. بہت ساری انسان چیزوں کو جانتا ہے لیکن اس پر باور نہیں کرتا، اس پر یقین نہیں کرتا. یہی نماز ہم پڑھتے ہیں ہر روز، اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن بڑی طاقت ہم خداوند عالم کو نہیں سمجھتے. اس کے سپر پاوری کا اعلان تو کرتے ہیں نماز میں، اللہ اکبر یہی چیز تو ہے سپر پاور ہونا خداوند عالم کا. لیکن ہمارے وجود میں یہ مطلب اترا نہیں ہے، ہمیں گویا باور نہیں ہے کہ خداوند عالم بزرگ ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تھے اس زمانے میں. تو ایران کے بغل میں ایک ملک ہے، اس کا نام میں لینا نہیں چاہتا ہوں، وہاں کے وزیر اعظم وہاں پر پہنچے ان سے ملاقات کرنے کے لیے. بہت تعریف و تمجید امام خمینی کی انہوں نے کہا کہ لیکن ایک مشکل آپ میں یہ ہے کہ آپ امریکہ سے نہیں ڈرتے ہیں. اس لیے وہ بڑی طاقت ہے، سپر طاقت، وہ کبھی بھی آپ پر حملہ کر سکتی ہے، آپ اس پر نہیں ڈرتے. تو امام خمینی نے کہا کہ اس سے پہلے ہم تم کو مسلمان جانتے تھے، اس سے پہلے ہم تمہیں مسلمان جانتے تھے. انڈائریکٹ گویا امام خمینی نے کہا ایک مسلمان جو شب و روز خداوند عالم کہ بزرگی کا اعلان کرتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، لیکن اس کے وجود میں نہیں اترا ہے کہ خداوند عالم ہی سپر پاور ہے، امریکہ سپر پاور نہیں ہے. لیکن جس کے وجود میں یہ بات اتری ہے کہ خداوند عالم بڑی طاقت ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا. وہ زمانہ تھا کہ جب ایرانی دانش مندوں نے امریکی سفارت خانے پہ قبضہ کر لیا تو بہت ساری طاقتوں نے سوچا کہ ان سے کہیں کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، یہ بڑی طاقت ہے، یہ آپ کو نقصان پہنچا دے گی. دنیا کے تمام ممالک کے لوگ آئے، انہوں نے سفارش کی کہ آپ چھوڑ دیجئے. سفارت خانے میں جو لوگ امریکی تھے ان پر وہاں کے دانش مندوں نے قبضہ کر لیا. کہا یہ سفیر نہیں تھے، یہ جاسوس تھے، انہیں ہم جانے نہیں دیں گے. دنیا کی تمام تر طاقتیں لگ گئی کہ انہیں چھڑا لیں. وہاں کی امریکہ کی بھی طاقت بڑی طاقت تھی، وہ بھی لگ گئی کہ اسے کسی صورت سے ہم چھڑا لیں. امام نے کہا نہیں، ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. مختلف سفراء پوری دنیا سے آئے، وزراء خارجہ آئے، انہوں نے کوشش کی کہ انہیں چھڑوا لیں. امام نے نہیں چھوڑا. اس زمانے میں جیمی کارٹر وزیر وہاں کا راشٹرپتی امریکہ کا تھا اور اسی زمانے میں الیکشن ہونے والا تھا. وہ چاہتا تھا کہ ہم اپنے آدمی کو چھڑا لیں تاکہ ہم الیکشن جیت جائیں. لیکن امام خمینی بھی جان رہے تھے، کہا کہ ہم انہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں، جو چاہیں وہ کر لیں گے. چنانچہ ان لوگوں نے 18 ہیلی کاپٹر اور 6 جہاز یا کم و بیش جو بھی ہوں، اس کو صحرائے طبس تہران سے 100 کلومیٹر فاصلے پر انہوں نے بھیجا تاکہ ہمارے کمانڈوز جائیں گے اور ان لوگوں کو چھڑا کر لے کر چلے آئیں گے. لیکن کچھ ہی دیر کے بعد امام خمینی کو یہ خبر دی گئی کہ آپس میں یہ جہاز لڑ گئے اور ان کو بہت نقصان ہوا اور باقی لوگ بھاگ گئے. تو امام خمینی نے کہا کہ شنہا معمور بودن، یہ گرد و دھول کو خداوند عالم نے حکم دیا تھا کہ انہیں لڑا دیں. یہ اس لیے ہوا کہ امام خمینی کے وجود میں خداوند عالم کی کبریائی اتر چکی تھی.
اس کی بزرگی اتر چکی تھی، ان کو بڑا مان رہے تھے. ہم لقلقے زبانی ہیں، دن بھر اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن ہمیں باور نہیں ہے. امام خمینی کو اس کا باور ہو چکا تھا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو علم کے ساتھ اگر ایمان اور باور انسان کو نہ ہو تو وہ علم فائدہ نہیں پہنچاتا ہے. یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے. جیسا کہ کہا علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم کا مایہ کو سلطان بنا دیتا ہے. علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے. علم بہت خطرناک چیز ہے، اگر تزکیے کے ساتھ نہیں ہے تو بہت نقصان بھی پہنچاتا ہے. لیکن اگر تزکیے کے ساتھ ہے علم اور ایمان کے ساتھ ہے تو گویا اسے تمام تر نعمتیں مل گئیں. پھر اسے یقین مل جاتا ہے، پھر وہ خدا کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتا. اسے توکل اگر کسی پر ہوتا ہے تو خداوند عالم پر توکل ہوتا ہے. سأل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل عن تفسیر التوکل. جبرائیل سے پیغمبر اکرم نے یہ بتایا کہ توکل کی تفسیر بتاؤ. تو کہا بأن المخلوق لا یضر ولا ینفع. مخلوق نہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے. ولا یعطی ولا یمنع. یہ مخلوق خدا جو خداوند عالم پر توکل کرتا ہے نہ کوئی چیز عطا کر سکتی ہے، اور اگر خداوند عالم کوئی چیز نہ دے تو اسے وہ لا بھی نہیں سکتا ہے. توجہ فرما نہیں. تو خداوند عالم اگر کوئی چیز عطا کرنا چاہے تو منع بھی نہیں کر سکتا. وَاسْتِعْمَالُ الْيَاسِ مِنَ الْخَلْقِ. اور انسان تمام لوگوں سے مایوس ہو جائے جز یہ کہ اس کا بھروسہ تنہا کسی پر ہو تو خداوند عالم پر ہو. اسے کہتے ہیں توکل. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ لم یرجو لأحد سوی اللہ. اب وہ توکل جب کرے گا تو امید لگائے گا صرف خداوند عالم پر. اس لیے کہ جب وہ جانتا ہے کہ کوئی نفع و نقصان پہنچاتا ہے خداوند عالم ہے تو ایسی صورت میں وہ امید کرے گا تو خداوند عالم سے. ولا یطمع فی احد سوی اللہ. طمع نہیں کرے گا، لالچ نہیں کرے گا، لیکن خداوند عالم سے. ولم یخف لأحد سوی اللہ. کسی سے خوف نہیں کھائے گا لیکن خداوند عالم سے. اس لیے کہ جب انسان کو یہ باور اور یقین ہو جاتا ہے پھر وہ کسی کو سے خوف نہیں کھاتا. آپ دیکھیے کہ آج نصر اللہ صاحب کس طریقے سے بہت بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ساری کائنات ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم خداوند عالم پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم حق پر ہیں. اس لیے کہ جب انسان توکل کرتا ہے تو اپنے نفع و نقصان کو جب دیکھتا ہے تو خداوند عالم میں دیکھتا ہے، اس کے علاوہ کسی میں اپنے نفع و نقصان کو نہیں دیکھتا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو عزیزان محترم، علم کی ارزش، یہ فضیلت اور اہل بیت کے ہر فرد کو اور خداوند عالم نے حتی جو معصومین ہیں انہیں علم میں کتاب کا سارا علم دیا. اور اس کے علاوہ یہاں تک کہ ان کے سامنے ان کے ساتھ جو لوگ رہے ہیں اہل بیت، ولو یہ کہ وہ معصوم نہ رہے ہوں، جیسے جناب عباس ہیں، معصوم نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے جس کے وجود میں خداوند عالم کی توحید کوٹ کوٹ کر بھری ہے. اس لیے کہ ابھی 2 ہی سال کے تو آپ تھے. ایسی صورت میں امام علی نے اپنے آغوش میں بیٹھایا اور جناب عباس سے کہا کہ بیٹا کہو ایک، واحد. تو آپ نے کہا واحد. کہا بیٹا کہو اثنین. کہا بابا جس زبان سے میں نے ایک کہہ دیا اب 2 کہنے والے نہیں ہیں. بچپنے میں جس کی توحید اتنی مضبوط ہوتی ہے وہ علم کے کس مرحلے پر ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ کان عمنا العباس نافذ البصیرہ وسلب الایمان، ہمارے چچا عباس نافذ البصیرہ تھے، گہری بصیرت رکھتے تھے، بڑی گہرائی سے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ جب کربلا سے یہ قافلہ چلا ہے تو بہت لوگوں نے امام کو مشورے دیے، حتیٰ جناب محمد حنفیہ ہمدرد تھے، لیکن وہ معرفت جو جناب عباس کو تھی وہ معرفت جناب ابو حنفیہ کو نہیں تھی، جناب حنفیہ کو نہیں تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ، تاریخ نے 8-10 لوگوں کا نام ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں نے امام حسین سے یہ کہا تھا کہ یہ قافلہ لے کر کہاں جا رہے ہیں، عورتوں اور بچوں کو کہاں لے کر جا رہے ہیں، کم سے کم ان کو یہاں پر چھوڑ دیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے یہی کہا کہ خداوند عالم ان کو اور یہاں دیکھنا چاہتا ہے، انہیں اسیر دیکھنا چاہتا ہے خداوند عالم، اللہ اکبر، انہیں اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ وہاں پر کیوں چلے جا رہے ہیں، یمن کی طرف چلے جائیے اور کسی صحرا کی جانب چلے جائیے، آپ کے لیے بہت خطرناک ہے۔ لیکن اس پورے راستے میں اگر کسی نے ایک مرتبہ مشورہ نہیں دیا تو جناب عباس نے مشورہ نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ امام اس منزل پر ہوتا ہے کہ جسے مشورتوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کو علم تھا، یعنی امام کی اتنی گہری معرفت تھی، آپ سمجھتے تھے، اسی لیے آپ نے ایک جگہ پر بھی اعتراض نہیں کیا کہ عورتوں اور بچوں کو کیوں لے جا رہے ہیں۔ لیکن جس کو گہری معرفت امام کو نہیں ہے وہی امام کو مشورہ دینے کے لیے تیار ہوگا۔ تو آپ نافذ البصیرہ تھے، ایک جگہ پر کہیں پر بھی آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ اپنا غلام سمجھا۔ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، آپ عبد صالح یعنی ہمیشہ آقا کہتے رہے، امام کہتے رہے، کبھی برادر نہیں کہا، کبھی بھائی نہیں کہا، اس لیے کہ سمجھتے تھے کہ امام کا کیا مرتبہ ہوا کرتا ہے۔ تو اہل بیت کے ہر فرد کو اس طریقے سے کہ جسے خداوند عالم نے علم کو ان کی گھٹیوں میں پلایا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ یہ آئے تو کربلا میں جب آپ پہنچے تو ایسی صورت میں حر نے جب گرفتار کیا تو ممکن ہے کہ کوئی سوال کر سکتا تھا، کہتا مولا کیوں آپ پانی پلا دے رہے ہیں، آگے آپ کو ضرورت پڑے گی، لیکن کوئی سوال نہیں کیا، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ امام کا مرتبہ کیا ہے۔ امام اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اسی میں مصلحت ہے۔ تو ایک جگہ پر اہل بیت کی کسی فرد نے مشورہ نہیں دیا عزیزان محترم، اس لیے کہ ان کو اپنے امام کی ایک گہری معرفت تھی، من جملہ جناب عباس کو ایک گہری معرفت تھی۔ اللہ اکبر۔ جنگ ہوتی رہی، میدان میں لوگ جاتے رہے، شہید ہوتے رہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ جناب عباس نے یہی کہا امام حسین سے کہ مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ تو ایک مرتبہ امام حسین نے یہی کہا کہ ہم مرنے کی اجازت تمہیں کیسے دے دیں، تم جاؤ اور بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ اور چنانچہ آپ گئے پانی کا انتظام کرنے کے لیے، خیمے میں داخل ہوئے، مشکیزے کو اٹھایا، اب بچوں نے دیکھا تو آس ان کی بڑھ گئی، اس لیے کہ ان کے چچا پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مشکیزہ لیا، خیمے سے نکلے، میدان کی طرف گئے، جنگ کا عظیم مظاہرہ کیا۔ ارے 4000 لشکر ہے جو پہرے دار بنا ہوا ہے نہر فرات کا، لیکن شجاعت کا یہ عالم تھا کہ آپ جدھر سے نکل جاتے تھے لشکر کائی کی طرح پھٹتا ہوا چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ آپ نے مشکیزے کو بھرا، مشکیزوں کو لے کے جب آنے لگے تو دشمن نے یہ سمجھ لیا کہ یہ لوگ بھوکے پیاسے ہیں، لیکن ایسی شدید جنگ کر رہے ہیں اگر خیمے میں پانی پہنچ گیا تو ہم میں سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ بھاگا ہوا لشکر جمع ہوا، تیر باران چاروں طرف سے شروع ہو گئی، ایک ملعون بڑھا کمین گاہ میں تھا، جب مشکیزہ لے کر خیمے کی طرف اب جانے لگے تو اس ملعون نے آپ کے شانے پہ ایسا ضرب لگایا کہ داہنا بازو منقطع ہو گیا، لیکن آپ کی ہانس نہ ٹوٹی۔ ارے بڑھتے رہے،
بڑھتے رہے، پھر آگے بڑھے، کمین گاہ میں وہ شخص تھا، پھر اس نے ایک ایسی تلوار ماری کہ آپ کا بایاں بازو منقطع ہو گیا، لیکن جناب عباس ہے جن کی آس نہیں ٹوٹتی، ایک مرتبہ مشکیزے کو اپنے دانتوں میں دبایا، بڑی سرعت سے خیمے کی طرف جا رہے ہیں۔ ارے دشمن نے یہ سمجھ لیا کہ جب تک یہ پانی ہے تب تک یہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ مشکیزے پر نشانہ لگایا، ارے سارا پانی بہ گیا، جناب عباس کی آس ٹوٹ گئی، ارے گھوڑے کے رخ کو موڑ دیا۔ اسی اسنا میں ایک شخص نے ایک ایسا تیر مارا جو آپ کے آنکھ پہ جا لگا، آپ نے بہت جھٹکے دیے، تیر نہ نکلا تو اپنے زانو سے دبایا، اس تیر کو نکالنا چاہتے تھے۔ اسی اسنا میں ایک ملعون نے ایک ایسا ضرب آپ کے سر پر لگایا کہ گھوڑے پر نہ سنبھل سکے، ارے زمین پر تشریف لے آئے۔ اللہ اللہ، ارے جب کوئی مجاہد گھوڑے سے زمین پر گرتا تھا تو اپنے ہاتھوں سے مدد لیتا تھا، لیکن ہائے عباس جب گھوڑے سے گرے ہوں گے تو کیا حال ہوا ہوگا، بدن پاش پاش ہو گیا ہوگا، اس لیے کہ سارے بدن پر تیر تھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب آپ کے روضہ مقدس کا ایک حصہ خراب ہو گیا تو علامہ بحرالعلوم نے معمار کو بلایا تاکہ اس کی تعمیر کرے۔ معمار نے جب آپ کے روضے پر وہ داخل ہوا اور آپ کی قبر کو دیکھا تو علامہ سے یہ کہا کہ اے علامہ، ہم جس کی قبر پر گئے اس کے قد و قامت کے مطابق وہ قبر تھی، لیکن ہم نے جناب عباس کے بارے میں یہ سن رکھا تھا کہ وہ بہت لہیم شہیم تھے، جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پیر زمین پر خدات دیتے ہوئے جاتے تھے، لیکن ان کی قبر تو بہت چھوٹی ہے۔ تو علامہ گریہ کرنے لگے، اللہ اکبر، یہاں تک کہ بہت گریہ کیا، ارے بہت گریہ کیا، یہاں تک کہ غش کھا کر گر پڑے۔ جب غش سے افاقہ ہوا تو معمار نے یہ پوچھا کہ ارے ہم نے آپ سے یہی سوال تو کیا تھا کہ ان کی قبر ان کے قد کے مطابق نہیں ہے، تو کہا ہے معمار، ارے تم نے ان کے مصائب مجھے یاد دلا دیے۔ ارے وہ مجاہد جس کے ہاتھ میں سر نہ ہو، جس کے بدن میں ہاتھ نہ ہو، جس کے بدن میں سر نہ ہو، اور بدن پاش پاش ہو گیا ہو، بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہو، تو یہ کہتا ہے کہ ان کی قبر چھوٹی کیوں ہے؟ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك يا غياث المستغيثين۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاق کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات اور بانی مجلس کے جو مرحومین ہیں ان کی ارواح کو بخش دے۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له اللهم صل اللهم صل اللهم صل
کا اٹھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، 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 سارے دنیا کو وفاداری، ساری دنیا کو وفاداری سکھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، جس عقیدت سے بپا کرتے ہو میلاد نبی، جس عقیدت سے بپا کرتے ہو میلاد نبی، فرش غم سے محمد کا، فرش غم سے محمد کا بچھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، یہ صف غم ہے محمد کی یہاں فرق نہیں، یہ صف غم ہے محمد کی یہاں فرق نہیں، ہاں اسی صف پہ زمانے کو، ہاں اسی صف پہ زمانے کو بلاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، گھر میں ہے
سب مل کے فاطمہ کو دو پرسا حسین کا، سب فاطمہ کو دو پرسا حسین کا، سب مل کے فاطمہ کو دو پرسا حسین کا، سب مل کے فاطمہ کو دو پرسا حسین کا، فاطمہ کو دو پرسا حسین کا، سب مل کے فاطمہ کو دو پرسا حسین کا، سب مل کے فاطمہ کو دو پرسا حسین کا، پیاسا شہید ہو گیا کنبہ حسین کا، سب مل کے فاطمہ کو دو پرسا حسین کا، ہاں سب مل کے فاطمہ کو دو پرسا حسین کا، سب مل کے فاطمہ کو دو پرسا حسین کا، جس کو اجل نے لے لیا زینب کی گود سے، جس کو اجل نے لے لیا زینب کی گود سے، جس کو اجل نے لے لیا زینب کی گود سے، جس کو اجل نے لے لیا زینب 18 سال کا تھا وہ اکبر حسین کا، سب فاطمہ کو دو پرسا حسین کا، سب مل کے فاطمہ کو دو پرسا حسین کا، پکڑو